نا علی مین گنڈا پر مچھاں والی تے وڈے والاں والی سرکار، وہ جناب اب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے آئی جی پہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ایف آئی آر کرنی ہے، کہ آئی جی کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کاٹنی ہے اپنے صوبے میں۔ اے بھائی نویں دیکھو، اے بھائی نویں چیزاں آ رہی ہیں، میں تو حیران ہونا کہ کیویں چیزاں آ رہی ہیں جناب۔ بدماشی ہو رہی ہے کے پی کے فل ٹائم، اور کے پی کے بدماشی ایک ہی بندہ کر رہا ہے، اور جدی حکومت ہے جو ہمارے یار یوتھی ہیں وہ گندے میسج کرنے شروع کر دیتے ہیں عمران خان کی محبت میں، حالانکہ پرانے جاننے والے نے سارے دے کر دو ایف آئی آر، ہوراں دے جڑے سوچتے ہیں تسی سارے دے مریم نواز تے بھی کر دیو، ادھروں تسی شہباز شریف پہ بھی کر دیو، ساروں بھی کر دیو بھائی۔ اب یہی کام تو کوئی آتا کوئی نہیں، ٹرمپ کوئی کچھ کرے یا تو انہیں کچھ نہیں کرنا، بہرحال پی ٹی آئی نے کچھ کوئی نہیں کرنا۔ ایسی بات ہونی شروع ہو جاتی ہے جی میری بھی نا ہنسی نکلنے لگ جاتی ہے کہ یار لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں ہنستے، مجھے لگتا ہے ہنستے ہیں، مجھے نظر نہیں آتے، لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی یہ کیویں دے لوگ نے، اور یہ کیڑی مخلوق ہے پی ٹی آئی والی، پتہ نہیں کیڑی مخلوق ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آرام کی شدید ضرورت ہے، اس واسطے انہوں نے پائی اسی بھیجنے لگے ہیں لندن۔ واہ ماشاءاللہ مولانا صاحب جناب لندن جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی احتجاج بہرحال اس طرح کوئی نہیں کر رہی، ہوں صرف سوابی چ پہلو اجتماع دا کیا سی، پھر کہا آپ جلسہ کریں گے، سوابی میں جلسہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اسلام آباد کی آئی جی ہیں خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں نا علی مین گنڈا پر مچھاں والی تے وڈے والاں والی سرکار، وہ جناب اب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے آئی جی پہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ایف آئی آر کرنی ہے، حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جناب ایف آئی آر وہاں ہوتی ہے، اسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں وقوع ہوا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی نا بھائی، تو وہ آئی جی جو اسلام آباد پولیس اور آئی جی نے کی تھی، تو اس لیے آئی جی کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کاٹنی ہے اپنے صوبے میں۔ اے بھائی نویں دیکھو، اے بھائی نویں چیزاں آ رہی ہیں، میں تو حیران ہونا کہ کیویں چیزاں آ رہی ہیں جناب، میں بلکہ بڑا ہی پریشان ہونا۔ لیکن اس بات کے بعد جواب دیا گیا ہے حکومتی رہنما مسلم لیگ نون کے رہنما کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ امیر مقام نے کہا کہ کے پی کابینہ کی آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر کا فیصلہ مضحکہ خیز ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پر کیس کیسی غیر سنجیدہ باتیں کرتا ہے بندہ، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد ہم سب کا ہے، اسے دہشت گردوں کا گڑھ نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے اساتذہ سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اساتذہ کے حقوق کے لیے ان کا ساتھ دیں گے، اساتذہ کے مسائل حل کرنے کی بجائے انہیں برطرف کیا جا رہا ہے، احتجاج کرنے والے اساتذہ کو کے پی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، بدماشی ہو رہی ہے کے پی کے فل ٹائم، اور کے پی کے بدماشی ایک ہی بندہ کر رہا ہے، اور جدی حکومت ہے عمران خان کا جناب جو ہے وہ لونڈا لپوڑا نہیں کہنا، لیکن عمران خان صاحب کا جناب جو ہے بندہ خاص اور نام ہے ان کا علی امین گنڈا پر، وہ جناب دھمکیاں لائی پیا، بدماشیاں کری پیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ پہلے اسلام آباد میں چڑھائی کرنا چاہتا تھا، ان کو سمجھا لیا گیا، اب اس لیے انہوں نے اپنا احتجاج اپنے صوبے کی حد تک محدود کر دیا، اور عمران صاحب کو باہر نکالنے کے لیے 3 لاکھ لوگوں کا مجمع لے کے اسلام آباد آنے کی دعوے کرتے تھے، ہویا کچھ بھی کوئی نہیں پائی۔ اور میں اسی لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں جو اکثر ناراض ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، اور یوتھی جن کو میں کہتا ہوں اپنے یاروں کو، تو وہ جو ہمارے یار یوتھی ہیں وہ گندے میسج کرنے شروع کر دیتے ہیں عمران خان کی محبت میں، حالانکہ پرانے جاننے والے نے، شرم کرو یار۔ اچھا بہرحال اساتذہ کے حقوق کے لیے ان کا ساتھ دیں گے، یہ جناب امیر مقام نے کہا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، کے پی حکومت انتشار پھیلانے کے سوا کچھ نہیں کر رہی، خیبر پختونخوا کابینہ نے کے پی ہاؤس اسلام آباد کے معاملے پر ایف آئی آر جو کرنی ہے نا اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف جو فیصلہ کیا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یار شرم کرو، ڈب مرو، آئی جی اسلام آباد سمیت 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا، ایک کابینہ نے اعلان کیتا ہے۔ چلو اتھے ہی مصروف رہو، تسی اتھے کر دے رہو، سارے دے کر دو ایف آئی آر، ہوراں دے جڑے سوچ دے نے تسی سارے دے مریم نواز تے بھی کر دیو، ادھروں تسی شہباز شریف پہ بھی کر دیو، ساروں بھی کر دیو بھائی۔ اب یہی کام تو کوئی آتا کوئی نہیں، صوبے کے حوالے سے کوئی چکر نہیں، صرف بڑکیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جناب، اور میں حیران ہوں بہرحال۔ اور ایک موضوع آپ کو پتہ ہے جو چل رہا ہے نا، ٹرمپ کا جو
عمران خان کی رہائی سیاست کا موضوع بن گئی ہے۔ یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، وہیں حکومتی عہدیداروں نے بیان دے دیے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خواجہ آصف نے بھی تم دسیا تھا پچھلے ویلاگ چ میں کیا کہ کوئی چکر کوئی نہیں، امریکہ کو اسی انکار پہلے میں پاکستان کر چکے، ہوں بھی اسی انکار ہی کرنا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ نے کال کی تو یہ نہیں ہوگا، کال آئی اور بانی پی ٹی آئی ان کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے یاد دلایا وہی ماضی والا قصہ جو انہوں نے کہا کہ جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس ٹائم جناب اربوں ڈالروں کی ہمیں پیشکش ہوئی تھی، اسی پھر بھی کیا کوئی چکر کوئی نہیں۔ تو یہ جو موضوع ہے یہ بھائی چل رہا ہے اور یہ نہیں ختم ہونے والا۔ میں آپ کو یہ دوں بتا کہ یہ موضوع جو ہے یہ اب چلے گا جب تک ٹرمپ کوئی کچھ کرے یا انہیں کچھ نہیں کرنا، بہرحال پی ٹی آئی نے کچھ کوئی نہیں کرنا انہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ آج ملاقات کے لیے گئے تھے بھرا اسد کیسر بانی پی ٹی آئی ملنے واسطے، انہوں نے کیا کہ مینوں مل نہیں دیتا، کی شور شرابہ پایا بھرا نے، یہ میں تمہیں دما دس۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 گھنٹے انتظار کیا، اڈیالہ جیل میں ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ آج ہماری روٹین شیڈول میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونا تھی، 2 بجے ملاقات کا ٹائم تھا، یعنی کہ یہ کل کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اڈیالہ جیل روڈ پہنچے تو پولیس نے بلاک کر دیا، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے 2 بجے اڈیالہ جیل پہنچ گئے اور 2 سے 4 بجے تک ہم وہاں رہے، لیکن وہ ملاقات کوئی نہیں کرائی۔ اور ہمیں اپنے لیڈر سے مشاورت کرنی ہوتی ہے، یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے، ہمیں مسلسل اپنے قانون اور آئین سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو فاشت باقی وہی پرانیاں گلاں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جان یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور اتنے شاطر ہیں، آپ دیکھیں ایسے پاؤں تے بدل جاتے ہیں، پاؤں تے گھوم جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ کبھی کوئی بیان دیتے ہیں، کبھی یہ کچھ بیان دیتے ہیں، اور کبھی جناب ایسی بات ہونی شروع ہو جاتی ہے جی میری بھی نا ہنسی نکلنے لگ جاتی ہے کہ یار لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں ہنستے۔ مجھے لگتا ہے ہنستے ہیں کوئی مجھے تو نظر نہیں آتے، لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی یہ کیویں دے لوگ نے اور یہ کیڑی مخلوق ہے پی ٹی آئی والی، پتہ نہیں کیڑی مخلوق ہے۔ ورکروں کی میں بات نہیں کر رہا، ورکر تو بعد کی بات ہے، جو رہنما ہیں جو پی ٹی آئی کے جناب کرتا درتا ہیں، جو بھی پی ٹی آئی کے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا 190 ملین پاؤنڈ کیس، احتساب عدالت کو درخواست بریت پر دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بریت کی درخواستوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فروغ لڑیا پیا ہے اور جسٹس میاں گل حسن نے سماعت کی ہے، اور درخواست گزار نے وکیل نے استدعا کی کہ عدالت احتساب عدالت کو ہدایت دے کہ وہ 2 ہفتے میں ہماری درخواست پر فیصلہ کرے۔ پروسیکیوٹر امجد پرویز نے کہا کہ حتمی مرحلے پر بریت کی درخواست آئے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فیصلے کے ساتھ ٹرائل کورٹ اس کو دیکھے۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواست خارج ہو جاتی ہے تو پھر یہ جانیں ان کے مسائل جانیں۔ پروسیکیوٹر امجد پرویز نے کہا کہ بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر تو احتساب عدالت نے فیصلہ ہی نہیں کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بشرا بی بی کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی، ان کے حوالے سے 35 گواہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جسٹس میاں اورنگزیب گل نے کہا جناب میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ بشرا بی بی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، وہ بانی پی ٹی کی اہلیہ ہیں، ان کی درخواست سے متعلق بھی ہدایت دے دیتے ہیں، عدالت فیصلہ کر دے۔ جناب اس طرح دی گلاں ہو رہی ہیں، تہاڈیاں تے ہن بہرحال تنخواہاں ود گئی ہیں، الاؤنس ود گئے نے، ہائی کورٹ کے جناب ججاں دے سارا کچھ جناب حکومت نے پیسے تے تول دیتا ہے، اور جڑا 65,000 الاؤنس سی وہ 3.5 لاکھ، جڑا 3.5 لاکھ سی وہ لکھاں کر دیتا ہے، اور پاکستانی ویسے بھی مہنگائی کے تھلے دبے پے نے۔ لیکن اے حکومت دا اقدام جڑا مینوں سمجھ کوئی نہیں آیا بھائی، کیونکہ یہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ اسی ہن پی ٹی آئی نو ہی ہر ٹائم وہ خبراں تو خیر پی ٹی آئی رہندی ہے، لیکن اگر حکومت ایویں کر رہی ہے تو بھائی جان یہ بہت بری گل ہے، حکومت نے ایویں نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی ویسے عوام دی ملک دی خدمت کوئی نہیں ہو رہی، میں ہی دساں۔ اچھا دوسرا ایک اور بڑی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں جناب لندن۔ لاؤ جناب بہت بڑی خبر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب لندن جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دوستوں کے شدید اصرار پر لندن میں 10 دن گزارنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ان 10 دنوں میں کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ لندن میں قیام کے دوران مولانا فضل الرحمان صرف نجی دعوتوں میں شرکت کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آرام کی سخت ضرورت ہے، اور یہ جناب راشد
محمود سمرو صاحب نے کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آرام کی شدید ضرورت ہے، اس واسطے انہوں نے پائی اسی بھیجن لگے ہیں لندن۔ واہ ماشاءاللہ مولانا صاحب بھی جناب لندن جا رہے ہیں، اور لندن جدو جان گے تے ہو سکتا ہے کہ اتنے جناب ملاقات کسی نے کر لین۔ مینوں تو لگتا ہے کہ وہی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف ہی نہ آ جان واپس تے اتنے بہ کے گل گپ کر لین، حالانکہ بات چیت تو ہو چکی ہے آپس میں جو ہونی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا رول تھا میاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ چلیں بہرحال یہ باتیں تھیں جو کچھ میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے ویلا کرنا میرے لیے مشکل ہوا ہے، زیادہ میں انالیسز نہیں دے پا رہا، تو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلا میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔